بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علیہ السلام ادب۔ جیسا کہ ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہے اور ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے جو ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے اس کے اعمال اور اس کی عبادات اور اس کی فضائل کے حوالے سے، تو آج اس کا چوتھا وائس نوٹ یہ آ رہا ہے اور آج ہم بات کریں گے چھٹے رمضان کا دن، اس میں کیا اعمال ہے۔ یہاں سے لے کر ہم انشاءاللہ تعالی ہم چلیں گے 17ویں رمضان تک کہ ان میں کیا کیا اعمال ہیں، پھر اس کے بعد 19ویں کا ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ اس کا ہم وائس نوٹ طویل ہو جائے گا، تو ہم دوبارہ سے اس پر وائس نوٹ 5واں رکھیں گے۔ تو بسم اللہ کر کے آج کا وائس نوٹ شروع کرتے ہیں کہ چھٹے رمضان کا دن، کتاب کا نام مفات الجنان، اس کا صفحہ نمبر ہے 438۔ یہاں فرماتے ہیں کہ چھٹے رمضان کا دن 6 رمضان 201 ہجری میں مسلمان نے بطور ولی عہد امام علی رضا علیہ السلام کی بیعت کی تھی۔ سید نے روایت کی ہے کہ مومنین اس نعمت کے شکرانہ کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ توحید یعنی کہ قل اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب 13ویں رمضان کی رات یہ شب ہائے بیز اور روشن راتوں کی پہلی رات ہے اور اس میں 3 اعمال ہے۔ غسل کرنا پہلا، دوسرا 4 رکعت نماز پڑھنا کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے یعنی کہ قل اللہ کی۔ 2 رکعت نماز پڑھے جیسا کہ رجب اور شعبان کی 13ویں رات میں پڑھی جاتی ہے یعنی کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ توحید پڑھے۔ رمضان کی 14ویں رات کو بھی یہ 4 رکعتیں 2 کر کے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھے کہ قبل از دعا مجیر کی شرح میں اس کا ذکر آ چکا ہے، یعنی جو شخص ماہ رمضان کی شبہائے بیزار میں یہ نماز پڑھے تو وہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ درخت کے پتوں اور بارش کے قطروں کے برابر جتنے ہوں۔ اچھا، یہاں پر اس کی بڑی فضیلت ہے اس نماز کی کہ درختوں کے پتے اور بارش کے قطرے جتنے بھی گناہ ہوں تو وہ معاف ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر آتے ہیں 15ویں رمضان کی رات پر، اس کا شمار بھی برکتوں والی رات میں ہے اور اس میں چند ایک اعمال ہے۔ پہلا غسل کرنا، دوسرا زیارت امام حسین علیہ السلام، چھٹا 6 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ توحید کی تلاوت کرے۔ اچھا، چوتھا یہاں پر 100 رکعت نماز پڑھے، ہر ایک رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل اللہ کی تلاوت کرے۔ مقنمہ میں شیخ مفید نے، ابھی کتاب کا نام ہے مقنمہ، یہاں پر شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جو شخص اس اعمال کو بجائے تو حق تعالیٰ اس کی طرف سے 10 فرشتوں کو مقرر کیا جائے گا اور وہ اس کے دشمن جن ہو یا انسان کو اس سے دور کرے، نیز اس کی موت کے وقت 30 فرشتے آئیں گے جو اسے جہنم کی آگ سے بچانے کا بندوبست کریں گے۔ 5واں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ 15ویں رمضان کی رات ذریعہ امام حسین علیہ السلام کے قریب ہو کر اس کی زیارت کریں تو اس کا ثواب کس قدر ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز عشاء کے بعد نوافل شب کے علاوہ وہ اس ذریعہ مبارک کے نزدیک 10 رکعتیں پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل اللہ کی تلاوت کرے اور نماز سے فارغ ہو کر آتش جہنم سے خدا تعالی کی پناہ مانگے تو وہ اس جہنم کی آگ سے آزادی عطا کرے گا۔ وہ شخص قبل از خواب میں اس ملائکہ کو دیکھے گا، یعنی کہہ رہے ہیں کہ قبل از مرنے سے پہلے خواب میں اس ملائکہ کو دیکھے گا جو اسے جہنم سے امن کی